أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية الإكرام على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم الماثور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء العميق سيد الممجد محمود الأمجد أبي القاسم محمد وعلي طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. میرے محترم بزرگان حضرات علیکم السلام. خدائے وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ ہمیں اس نے اتنی طاقت عنایت فرمائی کہ ان کے برگزیدہ بندوں کے لیے ہم وقت نکال کر ان کا تذکرہ کر کے کچھ ہلکا سا ہمارا بھی تذکرہ رہے. اس وجہ سے اس کام کو انجام دینے لگے ہیں. اور یوں بھی ہماری زندگی اگر بقا ہے اس کو جلا ملی ہے تو اس فکر کے زیر سایہ ملی ہے. علیکم السلام. آجائیے آگے آجائیے. آپ کے سلام میں بڑی قوت ہے. اندر ہے. میرے محترم سامعین اس کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ آپ جیسی فہم و فراست تک روزانہ کی اور شعور اور زندہ فکر لے کر یہاں پر تشریف فرما ہے اور بارگاہ مولا میں اپنے اس قیمتی وقت کو نکال کر کے بتا رہے ہیں کہ اس وقت سے زیادہ قیمتی وہ ہے جس میں ہم جا رہے ہیں. اور یہ اگر آپ کا ٹائم قبول ہو جائے گا, وقت قبول ہو جائے گا, ہمارا آنا قبول ہو جائے گا تو پھر ہم کسی بھی گھاٹے میں نہیں ہیں. ہم یہاں بھی فائدے میں ہیں اور وہاں بھی فائدے میں ہیں. بہترین اشعار آپ نے سنے, سماعت فرمائے. لیکن میرے محترم سامعین جو کام ہم حضرات خانے کو چلانے والے ہیں, ذمہ داران حضرات ہیں, جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا, میری بھی ضرورت ہے کہ میں بھی اس کام کو اس چیز کو آپ کے پیشے نظر رکھوں اور گوش گزار کر دوں. جو بھی حضرات پڑھنے والا ہے یا شروع میں پیشانی کرنے والا ہے وہ 9 بجے تشریف لے آئے. 9 نہیں آ سکتے تو 9:05 پر آ جائیں. ایسا نہیں ہوگا میں بیٹھنے جا رہا ہوں اور وہ آ جائیں. کلام بہت اچھے تھے, دل کو چھونے والے تھے, لیکن اور اچھے سے وقت ملتا تو یقیناً دل سے اور سنتے. اتنا اچھا کلام ہے تو اچھی طرح سے ہمیں سننا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے. یہ مجھ سے کہانی کیا کس نے, لیکن میرا دل کہتا ہے اگر ترتیب باقی رہتی ہے تو چاشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. کیسا میرے محترم سامعین یہ دین اسلام کا معاملہ ہے, یہ پہلو ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی معاملات درپیش آتے ہیں تو کبھی بھی کسی مسئلے کو لے کر پہل نہیں جتاتی. یہاں پر آپ کو اگر میں اشارہ کروں کہ اسلام سے اور شریعت کے معاملے سے تو آپ دیکھیں گے کہ کیا کل اختیار نہیں رکھتی تھی جناب سیدہ, کیا مکمل اختیار نہیں تھا حضرت علی مرتضیٰ کو؟ تھا, بالکل تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب یہود و نصارہ نے علیکم السلام اور یہ کفار کے پیروکاروں نے اور گروہ نے چاہا کہ خاتم النبیین افضل المرسلین کو نیچا دکھائیں اور کوشش یہ جاری کی کہ کسی بھی صورت سے آپ کا جو نام آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے وہ پیچھے آئے اور اصلیت دکھائیں کہ اصلیت کیا ہے. اصلیت کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی انسان کی اگر یہ پھٹا ہوا امامہ ہے یا میرا یہ آستین اڑی ہوئی ہے تو ساری چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن نظر وہاں جائے گی اور ایک دوسرے سے دکھا کے کہیں دیکھیں مولانا کو, دیکھو ان کے آستین میں ہے نا.
تو اسی طرح کا ماحول وہاں پہ بنا ہوا تھا، جہالتوں میں تو اور زیادہ بنا ہوا تھا. عرب بدو جیسے انسان وہ کس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہو خاتم النبیین کو، افضل المرسلین کو، حضرت فاطمہ زہرا رسول اسلام اور تمام ان کے خانوادے کو. اسی لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح، جو سب کو دین کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو کہتا ہے میں اللہ کی جانب سے نمائندہ بنایا گیا ہوں، خالق کائنات نے مجھے چنا ہے اور میں ایسا چنا ہوا نہیں ہوں بلکہ سب سے بعد میں آنے والا ہوں، مجھ سے پہلے انبیاء آئے ہیں، نبی آئے ہیں، لیکن لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لہٰذا یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے جب اس کی زندگی ایسی ہے تو جو اور ہادی رسول اور پیغمبر آئے ہیں وہ کیسے تھے. کہا کس طرح سے، جس کی بیٹی پھٹی ہوئی دامن یعنی چادر میں پیمن لگی ہوئی چادر کو پہنتی ہو، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، مثلا بوسیدہ ہوں، آخر وہ انسان اپنے کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا چنا ہوا ہوں. اور اس طرح سے انہوں نے چاہا کہ کسی بھی منظر پہ لا کر، کسی میدان میں لا کر، کسی جگہ پر لا کر ان کی توہین کرے. آپ جانتے ہیں سیدہ کی کہانی، حضرت معصومہ کی کہانی کس نے نہیں پڑھی، لیکن شاید کچھ نئی چیز، نئے گوشے آپ کے گوش گزار کر سکوں. اسی عنوان سے علیکم السلام لوگ اکٹھا ہوئے اور اتفاق سے ایک یہودی کے گھر میں شادی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی انہیں بلاتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹتے، آتے ضرور ہیں، اور اس سے اچھا موقع نہیں ہے، پتہ بھی چل جائے گا کہ وہ جیسے نکلتے ہیں ایسے پتہ ہے. لیکن ان کے گھر کی خاتون جب ہمارے ہاں کے فنکشن میں آئے گی، جب پروگرام میں آئے گی، تو ہماری جو خواتین ہیں ان کا لباس زرق برق والا ہوگا، اچھا ہوگا، عمدہ ہوگا، اور جب وہ آئیں گی تو انہیں بیٹھنے کا شرم آئے گی بیٹھتے ہوئے بھی. لہٰذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ان کو بلایا جائے، کہ اس تو اچھی بات ہی نہیں ہے، ہم تو ایک زمانے سے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں نیچے دکھانا ہے، اپنی بات کو اوپر کرنا ہے، لہٰذا چلیے. اور جب گئے ہیں مولا کائنات کے پاس، رسول اسلام کے پاس، تو رسول اسلام نے کہا کہ علی سے پوچھو. علی مرزا نے کہا کہ رسول سے پوچھو. رسول نے کہا شہزادی سے پوچھو، ان کی منظر ہے، جائے نہیں جائیں. اب یہ منظر یہاں پر آ کے رک گیا کہ حضرت فاطمہ زہرا کی چونکہ شادی ہو چکی تھی حضرت علی علیہ السلام سے، اور آپ کے والد تھے حضرت ختمی مرتبت، اگر وہ کہتے تو جاتی یا نہیں جاتی. لیکن زمانے کو بتا رہے ہیں کہ باپ کی آواز پر شوہر کے گھر جا کر کے بغیر شوہر کی مرضی کے چلے جانا یہ ادب نہیں ہے، نہ اسلام ہے نہ شریعت ہے. لہٰذا آپ نے کہا کہ جب تک علی مرزا اس بات پہ راضی نہیں ہوں گے، مولا کائنات نے کہا میں اختیار نہیں رکھتا ہوں جب تک کہ سیدہ خود راضی نہ ہوں گی. لیکن کہا ٹھیک ہے، ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ آ جائیں گے. آپ نے کہلا بھیجا کہ اس طرح سے آئیں، آپ کی مرضی کیا ہے؟ کہا جو آپ کی مرضی، جو بابا کی مرضی، ہم جائیں گے. میرے محترم سامعین، بہت ہی علیکم السلام، خدا سلامت رکھے ان سلام کرنے والوں کو، اور سلام کا جواب ضرور دینا چاہیے. سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا صلوات محمد علیہ وسلم. مجھے بعد میں بلانا پڑے گا، آپ ادھر ہی آ جائیے نا، سب آہستہ آہستہ آگے آگے آ جائیے، ہاں اور آگے آ جائیے. آج منزل جو ہے زیادہ دیر نہیں لوں گا میں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ کسی اچھے نتیجے کی طرف بڑھیں گے ہم لوگ. اور آ جائیے، یہ جگہ میں دیکھتا ہوں دوبارہ نہ کرنا پڑے، دیکھتے ہیں کہاں تک آ جائیں گے. میں بتاؤں جناب والا جو ٹیچنگ کرتے ہیں وہ کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھانا ذرا. اسکول میں آپ کی ہیں، چلیے. آپ سے پوچھا گھر والوں نے کہ ہمارے بچوں کو کہاں بٹھاتے ہو؟ پیچھے یا آگے؟ کیا کوشش رہتی ہے؟ زیادہ تر یہ رہتا کہ بچہ سامنے ہو، بالکل سامنے ہو. اور یہ تو در اہل بیت علیہ السلام ہے، جتنا نزدیک ہوتے چلے جاؤ گے مراتب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اب اپنی اپنی بات ہے، کوئی کونے میں بیٹھنا چاہتا بیٹھ جاؤ، کوئی باہر بیٹھنا چاہتا بیٹھ جاؤ.
میرے محترم سامعین، یہ تو اپنی جب عام اسکول میں عام تعلیم کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ٹیچر سے یا استاد سے یا معلم سے دور نہ بیٹھنے پائے، سامنے ہو، سوال کرے تو تمہیں سب سے پہلے جواب دینا ہے، تو میرے محترم سامعین وہ بچے کہیں گے کہ جب امام حسین کا فرض بیچتا ہے تم بھی تو پیچھے بیٹھتے ہو، یاد ہے؟ اس سے بھی بچنے کے لیے آپ ایسی جگہ بیٹھیے تاکہ آپ کہہ سکو بچوں سے کہ آگے بیٹھو، قریب بیٹھو، نزدیک بیٹھو۔ اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں، جو باہر ہیں اور اندر ہیں اس میں فرق کیا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن یہاں پر ہے کہ آپ نے کہا کہ اے علی مرزا شیر خدا والی و وارث، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے جاؤں؟ آپ نے وعدہ کر دیا تو جاؤں گی، لیکن میرے پاس یہ لباس، یہ اس طرح کا معاملہ ہے، چلو۔ آپ نے کہا آپ کنیز خدا ہیں، بہت آہستہ سے کہہ رہا ہوں، آپ کنیز خدا ہیں، رسول کی بیٹی ہیں، آپ سیدہ ہیں، آپ فاطمہ، آپ اللہ سے دعا کرو اور وہاں سے منگا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے شوہر بھی جانتا ہے ہم منگا سکتے ہیں، مجبور نہیں ہے۔ بی بی سیدہ بھی جانتی ہیں کہ جو لوگ ہمیں بلانا چاہتے ہیں ان کی فکر محدود ہے اور اس دروازے میں جو رہتے ہیں وہ لامحدود ہیں۔ لہذا میرے محترم سامعین، آپ نے وضو فرمایا، مصلی بچھایا، وحدہ اللہ شریف کی بارگاہ میں دعا کی، اور جیسی دعا کی تو فوراً کشتی باقاعدہ زیورات کے ساتھ، لباس کے ساتھ حاضر ہو گئی۔ آپ نے ملبوس سے تن فرمایا، لیکن میرے محترم سامعین جو آپ کی وہ ردا تھی نا، اس کو نہیں چھوڑا سیدہ نے، توجہ ہے، اس ردا کو نہیں چھوڑا، اسے لیا ساتھ میں، اسے ساتھ میں لے کے چلی، اور جب آپ گھر سے نکلیے نا وہاں پیغام پہنچ گیا کہ جس کے لیے ہم نے پروگرام بنایا تھا آج ہم بالکل کامیاب ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے منظر ہم نے پیش کیے ہیں، بڑی بڑی سختیاں جھیلی اس میدان میں، لیکن ہمیں کہیں بھی کامیابی نہیں ملی، لیکن آج مل جائے گی۔ کیوں؟ کہا کہ وہ نکل گئی ہیں، وہ آ رہی ہیں، وہ دیکھو وہ سامنے موجود ہیں۔ میرے محترم سامعین، لیکن یہاں پر بھی خوشی منائی جا رہی ہے، گھر کے اندر ساری خواتین ہیں، عورتیں ہیں کہ آج ہمارے گھر والوں نے، آج ہمارے پیشواؤں نے، آج ہمارے گھر والوں نے اس طرح سے خاتون کو بلایا ہے، جناب سیدہ قریب ہیں، گھر میں پہنچے، ادھر وہ جشن منانے کے لیے تیار ہیں۔ اب میرے محترم سامعین، جیسے ہی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے یا اللہ کے قدم کو رکھا، وہاں خوشی کا ماحول پیدا ہو گیا کہ آج ہمارا کام ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی ان عورتوں نے دیکھا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور پھٹی کی پھٹی نہیں رہی بلکہ تمام عورتوں کو غش آ گیا، اور جو گھر میں دلہن تھی وہ مردہ ہو گئی۔ اب تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا، بلایا اس لیے تھا کہ یہاں ان کی توہین ہوگی، یہاں پر ان کے لیے انگلی اٹھیں گی، یہاں پر رسول اسلام کو نیچے دکھایا جائے گا، حضرت علی علیہ السلام کو جو کہتے ہیں میں باب علم ہوں ان کو نیچے دکھایا جائے گا۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جن کے پاس کپڑے تک نہیں ہیں ان کے پاس علم کہاں سے آ گیا، ان کے پاس علم کہاں سے آ گیا؟ میرے محترم سامعین، تھوڑی دیر کے بعد تمام عورتوں کو جب ہوش آیا تو یہ معاملہ کھلا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب جو اس عورت کو دیکھا جو عروسی تھی، جو دلہن تھی، تو اسے مردہ پایا۔ اب تو یہاں جو خوشی تھی وہ غم میں ماحول چینج ہو گیا، ماتم ہونے لگا۔ میرے محترم سامعین، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ ارے دلہن مردہ ہو گئی، ہم سب کے سب اس طرح سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ کون سی چیز ہے جو بے ہوش کر رہی تھی؟ میرے محترم سامعین، یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا اپنا ذاتی نور تھا، ایک وہ لباس تھا جو جنت سے آیا تھا۔ میرے محترم سامعین، دو چیزیں تھیں، اب جو دو چیزوں کو دیکھا تو وہ برداشت نہیں کر سکے۔ ہمیں تو یہ بھی ملا ہے کہ جب کوہ طور پر جناب موسیٰ نے کہا نور چمکا دے، اپنا دکھا دے، اپنی جلوہ دکھا دے، وحدہ اللہ شریک نے ایک بجلی چمکائی، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے، کوہ طور خاک ہو گیا۔ میرے محترم سامعین، اس کا مطلب یہ ہے اگر بے ہوش ہونے والا نور کسی کے پاس ہے، کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے جو خداوند عالم سے مل رہا ہے۔ یہ خدا نے دیا ہوا نور تھا جن کی وجہ سے تمام عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ اب جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو اس کی خبر ہوئی کہ یہ جو دلہن مردہ ہو گئی ہے، اس گھر میں جہاں پر یہودی ہیں، جہاں پر غیر مذہب ہیں، جو بابا کو نہیں مانتے، علی مرتضیٰ کو نہیں مانتے، جناب فاطمہ زہرا کو نہیں مانتے، وہیں پر آپ نے میرے محترم سامعین وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، اے پروردگار عالم، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ میرے آنے سے یہاں پہ خوشی میں ماتم ہونے لگا، یا ابھی آپ دعائی فرما رہی تھی، ایک شور بلند ہوا
کہ یہ عورت مردہ دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، میں کہوں گا فاطمہ زہرا آپ نے ایسی بھی تو دعا کر سکتی تھی، آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، آپ مالکہ ہیں، آپ رسول کی بیٹی ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کا فاطمہ زہرا نام رکھا ہے، یا تو آپ اشارہ کرتی یا ٹھوکر مارتی، تمہارے شوہر نے بھی تو ٹھوکر مارتی، لیکن میرے محترم سامعین آپ نے ٹھوکر نہیں ماری بلکہ دعا فرمائی، اور دعا فرما کر اس کو زندہ کیا۔ لیکن یاد رکھو ایسے دعا نہیں کی، پہلے مصلی بچھایا، آپ نے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے دعا کی۔ اب لوگ صبح سے شام تک کہتے رہتے ہیں باغ میں فائدہ نہیں ہوا، دکان میں فائدہ نہیں ہوا، مجھے جاب میں فائدہ نہیں ہوا۔ مولانا صاحب ذرا فعال دیکھ لیجئے، ایسے کر دیجئے، ایسے دعا مانگ لیجئے۔ آخر کار یہ معاملہ ہو کیوں رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے بغیر نماز کے اگر تم دعا مانگتے رہو گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ پہ کہہ دیا میں نے تو آپ نیچے رہ گئے، نہیں میرے محترم سامعین معاملہ بہت گرم ہے، اور آپ کو اسی طرح سے گرمی کے ساتھ آگے پہنچانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے بغیر سجدہ کی ہوئے جب سیدہ دعا نہیں مانگتی تو ہمیں کیا ہو گیا؟ میرے محترم سامعین وہ مجبور نہیں تھی کہ وہ نماز پڑھ کے دعا مانگے، لیکن اپنے چاہنے والوں کو اشارہ دیا کہ جب میں فاطمہ ہو کے سجدے کے بغیر دعا نہیں مانگتی تو تم بھی تو پہلے سجدہ کرو اس کے بعد دعا مانگو۔ میرے محترم سامعین لیکن میں یہاں پر ایک بات کہہ رہا تھا کہ آپ کے شوہر نامدار کے پاس بھی لائے تھے جنازے کو اور انہوں نے ٹھوکر ماری اور کہا تم بیزنی، آخرکار آپ نے بھی یہ کرنا چاہیے تھا۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ معصوم ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے، اور جو ایک کی روش ہے وہ دوسرے کی روش ہے، جو ایک کا کردار ہے وہ دوسرے کا کردار ہے، جیسے ایک نے کیا ویسے دوسرے کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر معاملہ بالکل برعکس ہے اور بالکل پلٹا ہوا ہے۔ مولا کائنات کے سامنے جو آیا تھا وہ پہلے سے کلمہ پڑھ رہا تھا، شاید کچھ بات پہنچانا چاہتا ہوں، وہ پہلے سے کلمہ پڑھ رہا تھا، مسلمان تھا، جبھی تو لوگ گئے تھے، مولا کائنات کو بھی اسی لیے بلایا تھا۔ اب جیسے انہوں نے بلایا یہودیوں نے کہ آخر آپ آئیے، آپ پہنچائیے، آپ کی گھر کی خاتون آئے، ہمارے گھر میں دو بالا ہوگا، ہمارے گھر کو عزت ملے گی، ہمارے خواتین کو شرف حاصل ہوگا آپ کے ذریعے سے، آپ کی اس خاتون کے ذریعے سے، آپ کی بچی کے ذریعے سے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے ایک ضعیفہ کے پاس، علیکم السلام، کہ آپ کا بیٹا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مردہ تصور کر لیجئے، توجہ چاہتا ہوں، علیکم السلام، آپ کا بیٹا ہے تھوڑی دیر کے لیے مردہ، وہ تو ایک دم ہائی نکلی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا جوان بیٹا آ رہا ہے، اکیلا بیٹا، میں مردہ کیسے تصور کر لوں؟ فوراً انہوں نے آنے والوں نے تھیلی نکالی، درہم و دینار کی، یہ ہے تھوڑی دیر کے لیے، دوست آپ نے توجہ کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ بس تھوڑا سا میرا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے مردہ، کہا کرنا کیا ہے؟ کہا تھوڑی دیر کے لیے تابوت میں لٹانا بس، اس کے بعد یہ رقم آپ کی ہو جائے گی اور فائدے کا سودا ہے، بتائیے۔ کہا بیٹے کو کچھ ہونے والا ہے نہیں، سامنے جائے گا اس طرح سے میت تابوت، اور وہ اس کے بعد پیساب کا ہو جائے گا۔ انہوں نے چمک دھمک پیسوں کی دیکھی، راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے۔ کب کا معاملہ ہے کہ بس تیار ہو جاؤ، تابوت بنا کے زندہ کا لے کے چلے، میرے محترم سامنے تابوت بنا کے زندہ کا لے کے چلے۔ مولا کائنات کی دشمنی میں اگر تابوت بنانا پڑ جائے تو جائز ہو جاتا ہے، دشمنی ہے امیر المومنین میں اگر تابوت بنانا پڑے تو جائز، اور اصل میں تابوت لے کے ہم چلے تو بدعت۔ یہ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، دھوکہ دینے کے لیے جائز ہوتا ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے بدعت ہوتا ہے۔ صلوات محمد و محمد۔ لہذا میرے محترم سامعین آ گئے اور تابوت کو اٹھایا، لے کر چلے، رکھ دیا۔ اب امیر المومنین کے پاس مسلسل آپ کا سنا ہوا سامنے کا واقعہ بچپنے سے سنتے چلے آ رہے، ماں کے ساتھ جاتے تھے، چھوٹے تھے تب بھی سنتے تھے، ہے نہیں؟ لیکن یہ آپ کیوں سنانے بیٹھ گئے؟
بھائی کہیں گے نا برابر میں مسجد ہے، لوگ آ کے کہیں گے بھیا یہ تو بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ پھر علی مرتضیٰ کا وہ واقعہ لے کے بیٹھ گئے کہ نماز جنازہ پڑھانا ہے اور زندگی پڑھوانے کے لیے لائے ہیں۔ میرے محترم سامعین، پھر آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں جو 1400 سال پہلے پہلی جماعت میں پہلی رکعت میں سورہ پڑھنے کا حکم تھا، آج بھی وہ سورہ پڑھ رہے ہو، رکوع میں بھی وہی ذکر کر رہے ہو، سجدے میں بھی وہی ذکر کر رہے ہو۔ بھائی پہلے کر رہا تھے، اب تو بدل دیا ہوتا۔ کیا تمہیں نہیں پتا جتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے اتنی مرتبہ خدا کے نزدیک ہوتا ہے؟ ہم بھی تو یہی کہنا چاہتے ہیں، جو ذکر خدا کے نزدیک کرے اسی کو علی کا ذکر کہا جاتا ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ نہ یہ ذکر پرانا ہوتا ہے، نہ ان کا حال اور فضائل پرانے ہوتے ہیں، بلکہ جب چاہو جب اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو پڑھ کر اور سننے کے بعد۔ میرے محترم سامعین آ گئے، ہاں کیا ہوا کہ حضور نماز جنازہ کہاں ہے کس کا؟ ایک ہی بیٹا تھا، صدمے میں سے چور ہو رہے ہیں، اللہ کہاں ہے فللے کا؟ چلو پہنچ گئے اور آپ نے وہاں پوچھا کہ اس کا وارث کون ہے؟ کہا حضور یہ ضعیفہ اکیلا بیٹا تھا، یتیم بچہ تھا، بابا پہلے مارا گیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ نماز میت پڑھا دوں؟ اس نے کہا ہاں بولا۔ پھر پوچھا پڑھا دوں؟ کہاں بولا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، حجت تمام کر رہا ہے، حجت خدا حجت تمام کر رہا ہے۔ اب جب تیسری مرتبہ کہا اسی لیے لائے ہیں، کہا اگر اسی لیے لائے ہو تو ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جنازے کے برابر میں کھڑے ہو کر کیسے نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے مسئلہ بیان کروں گا، لیکن تھوڑا سا اب آگے بڑھتا ہوں۔ جنازے کے برابر میں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کانوں تک پہنچایا اور کہا اللہ اکبر۔ نیت کا ہے کہ یہ نماز جنازہ کی، زندہ کی نماز امام وقت پڑھا نہیں سکتا، امام وقت زندہ کی نماز پڑھا نہیں سکتا، مردہ ہوگا تو ہی پڑھائے گا۔ ادھر کانوں تک ہاتھ آنا تھا، سانسیں رک گئی، دل دھڑکنا بند ہو گیا، جو زندہ تھا مردہ ہو گیا۔ لیکن یہ بات بے خبر افراد آپس میں کونی چلا کر کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہی نہ پتا ہو چادر کے نیچے زندہ ہے یا مردہ، وہ اپنے کو امام کہلا رہا ہے۔ امام نے نماز تمام کی اور فوراً کہا اگر زندہ ہے تو اٹھا لو، اگر زندہ ہے تو اٹھا لو۔ میرے محترم سامعین، جیسے امام وقت نے کہا زندہ ہے تو اٹھا لو، جو لانے والے تھے پیش تھے، سامنے آ رہے تھے، وہ میدان چھوڑنے لگے، بھاگنے لگے۔ لیکن جس کا بیٹا تھا بھاگ کے چادر کھینچی، اور جیسے چادر کھینچی زندہ بیٹے کو مردہ پایا، زندہ بیٹے کو مردہ پایا، لہذا جو لائے تھے وہ بھاگنے لگے۔ لیکن جس کا بیٹا تھا وہ بھاگی نہیں بلکہ مولا کے قدموں پہ گر گئی، مولا کے قدموں پہ گر گئی۔ میرے مولا میں تو زندہ لے کر آئی تھی، بھائی لائی تھی زندہ تو نماز کیوں پڑھوائی تھی؟ زندہ لائی تھی تو نماز کیوں پڑھوائی تھی؟ میرے مولا سے کہتی ہے میں زندہ لے کر آئی تھی اور آپ سے زندہ لوں گی، آپ سے زندہ لوں گی۔ یہیں پر رکنے کے بعد ایک جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اے میرے محترم سامعین، یاد رکھو چھل کس نے کیا تھا، دولت کس نے دی تھی، 420 کس نے رکھی تھی؟ ابھی تو وہ میدان میں تھے نا، کچھ ہی دور گئے تھے۔ آپ کے ہمارے مولا نے شاید کہا ہو کہ تم زندہ جن کے ساتھ میں لائی تھی نا، ابھی وہ جا رہے ہیں، انہیں ذرا آواز تو دو، انہیں ذرا پکارو تو صحیح، ان کو اپنی طرف اشارہ کر کے بلاؤ تو صحیح۔ یہ ضعیفہ آواز دے گی، اے اللہ کے وسیع جو نبی کی آواز پہ نہ آئے، تو نبی کی آواز پہ نہ آتے ہو، وہ میری آواز پہ کس طرح سے آ جائیں گے؟ لہٰذا کہتی ہے میں تو زندہ لائی تھی، زندہ لے کے جاؤں گی، آپ سے لوں گی۔ اب میرے محترم سامعین، جناب فاطمہ زہرا کا واقعہ یہ اور آپ کے شوہر کا واقعہ ہے۔
وہاں پر نماز پڑھی تو زندہ کیا، یہاں پر امیر المومنین تشریف لائے آگے آئے اور ٹھوکر ماری، تم بے اذنی کھڑا ہو جا میرے حکم سے۔ جناب عیسیٰ نے بھی مردوں کو زندہ کیا اور دیگر نبیوں نے مردوں کو زندہ کیا، واقعات بہت ساری کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن کیا کہا؟ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یعنی جو حکم رب اپنے اندر رکھتا ہو وہ قم بإذن اللہ نہیں کہے گا، وہ قم بإذنی کہے گا۔ ہم چاہتے ہیں تو مردہ ہو جاتا ہے، ہم ٹھوکر لگاتے ہیں تو زندہ ہو جاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ میرے محترم سامعین، بہت اچھی طرح سے آپ سن رہے ہیں، بہت اچھے لیول پر، اچھے مقام پر آ چکے ہیں، اور مجھے جملے دینے میں کوئی ذرا سی بھی جھجک محسوس نہیں ہو رہی ہے، لیکن اب جو میں آگے جملے آپ کے گوش گزار کروں گا وہ بہت اہم ہوں گے کہ اے اللہ کے وسیع، ادب کرنا چاہیے تھا، یہ مردوں کا معاملہ ہے، کوئی بھی مر جاتا ہے، ہمیں کوئی بھی نظر آتا ہے، یہاں بھی کوئی میت جاتی ہو تو ہندو لوگ بھی اور دوسرے لوگ بھی میت کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دو چار قدم چلتے ہیں۔ یہ مشیت جنازہ کا حکم بھی ہے، آپ کی اپنی میت ہو یا کسی بھی مسلمان کی میت ہو، آپ تشییع جنازہ کیجیے، اس کے دو چار قدم آپ چلیے ضرور، باقاعدہ ہے ٹائم تو قبرستان تک جائیے، کسی کی بھی میت، آپ اہل کلمہ پڑھنے والے کی، لہٰذا میتوں کے بارے میں بڑا احترام ہے، میتوں کا احترام کیا جاتا ہے میرے محترم۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ آپ تو وصی رسول ہیں، آپ جانشین رسول ہیں، آپ ہادی ہیں، آپ معصوم ہیں، یہی نہیں بلکہ امام اول ہیں، جنازے کا معاملہ ہے اور آپ ٹھوکر لگا رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، پھر میں آتا ہوں، آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں جہاں پر بچے پڑھتے ہیں اور باقاعدہ ان کے سامنے محاورے رکھے جاتے ہیں۔ محاورات ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن کسی حد تک پڑھنے کے بعد ہوتے ہیں۔ سمجھ، جس شاخ پہ بیٹھا ہے اسی کو کاٹ رہا ہے، اس کا مطلب ہے نا، اپنے پیروں میں کلہاڑی مارنا۔ اسی طرح سے ایک محاورہ ہے جو مولا یہاں پر بتانا چاہتے ہیں۔ مولا آپ نے ٹھوکر کیوں لگائی؟ یہ ٹھوکر والا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ یاد رکھو، کلمہ پڑھنے کے بعد جو امامت کی آنکھوں میں دھول جھونکے وہ ایسے نہیں مانتا، یا وہ جانو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ سارا راضی پتہ چلا، لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے، وہ ہے میرے محترم سامعین۔ تو پڑھائی کبھی بھی نقصان نہیں دیتی، اگر پڑھ لکھ کے انسان کھیتی بھی کرتا ہے تو اچھی کھیتی کرتا ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ لہٰذا یہاں پر رک کے ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے یہاں دو پہلو پائے جاتے ہیں، دو رنگ پائے جاتے ہیں، دو طریقے پائے جاتے ہیں۔ آپ کی زوجہ سیدہ ہیں، آپ علی مرتضیٰ ہیں، آپ نے ٹھوکر لگا دی اور وہاں پہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ کیا یاد رکھو، پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ کلمہ پڑھ چکا تھا، یہ کلمہ پڑھ چکا تھا، وہاں پہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن یاد رکھیے 1,24,000 نبیوں نے آنے کے بعد جو کلمہ پڑھایا ہے وہ کس کو پڑھایا ہے، کیسے ہدایت کی ہے، کیسے کیسے انہوں نے مصائب اور مشکلات جھیل کر کے انسانوں کو راہ راست پہ لگایا ہے، راہ مستقیم کو دکھایا ہے۔ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک، اور جناب عیسیٰ سے جناب رسول اسلام تک، یہ فترت کا زمانہ بھی آپ دیکھیں گے، خاتم النبیین کانٹوں پہ چلے ہیں، مشکلات کو جھیلا ہے، آپ مسلسل وہ بڑھیا کوڑا ڈالتی رہی اور آپ پہنچتے رہے، اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے کتنی زحمتیں آپ نے اختیار کی ہیں۔ آخر یہ وجہ ہے میرے محترم سامعین، بڑھیا مری نہیں تھی، زندہ تھی، زندہ بڑھیا کو کلمہ پڑھایا رسول اسلام نے، لیکن پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ جائیے، لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے، سارے کے سارے عہدے اللہ نے مردوں کو دے دیے، جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک 1,24,000 نبی رسول اسلام سمیت سارے کے سارے یہ مرد آئے ہیں۔ آخر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ عورت کو یہ درجہ کیوں نہیں دیا گیا؟ صنف نسواں کو یہ شرف کیوں نہیں بخشا گیا؟ بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ زمانہ یاد کرے کہ جناب
جناب آدم سے لے کے خاتم تک جنہوں نے بھی دین کو پھیلایا ہے، غیر مسلموں کو مسلم کیا ہے، بھٹکوں کو رائے راست پہ لگایا ہے، وہ ان کو لگایا ہے جو زندہ تھے، جو حیات تھے، جو بات کو سن سکتے تھے، جو لوگوں میں معاشرے میں جی رہے تھے، جو لوگوں کے ساتھ چل رہے تھے. لیکن سیدہ تنہا وہ ہادی ہے جو مرنے کے بعد بھی روح کو کلمہ پڑھا کے زندہ کرا کے اس بات کو بتاتی ہے کہ یاد رکھو تمام انبیاء زندہ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرتے ہیں، اور سیدہ وہ ہے جو عالم ارواح میں کلمہ پڑھا کے زندگی بخشتی ہے. صلوات محمد والے محمد. سلامت رہیے میرے محترم سامعین. فرق دیکھا، دونوں کے زندہ کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر فاطمہ زہرا کی جگہ علی مرتضیٰ ہوتے تو وہی کرتے جو آپ نے کیا، اور علی مرتضیٰ کی جگہ حضرت فاطمہ زہرا ہوتی تو وہی کرتی جو علی مرتضیٰ نے کیا. میرے محترم سامعین، کوئی تضاد نہیں ہے یہاں، کوئی معاملہ ایسے نہیں ہے. لیکن لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ آخرکار ایک نواسے نے سلو کی اور ایک نے جنگ کی، تلوار اٹھائی. ان میں تضاد ہے. یہ تضاد بالکل بھی نہیں ہے. اگر امام حسین امام حسن کی جگہ ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے جو امام حسین نے کیا، اور امام حسن امام حسین کی جگہ ہوتے تو امام حسن وہ کرتے، اور امام حسین امام حسن کی جگہ ہوتے تو وہی کرتے. تو یہ سلوک کا معاملہ میرے محترم سامعین، بس 1-2-4 منٹ لے کے مسائل کی طرف آؤں گا. یہ سلوک کا معاملہ، یہ تلوار کا معاملہ آخر اتنا گونج رہا ہے آج تک بھی کہ امام حسین علیہ السلام نے تلوار اٹھا دی، امام حسن علیہ السلام نے قلم اٹھایا. یہ تو معاملہ ہی ہے کہ تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں باقاعدہ کہ میدانوں کو 2 چیزوں سے جیتا گیا ہے. یا تو میدان میں تلوار چلی ہو جب جیت ہوئی ہے، یا پھر قلم چلا ہو. اگر قلم کا کہیں درمیان میں معاملہ نہ ہوتا تو صلح حدیبیہ نکال دیجیے نا. توجہ ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، جن کی نظروں میں ہے رسول اسلام کا کردار، ان کے ثبوت کر رہا ہوں یہ جملے میرے محترم سامعین. اگر صلح حدیبیہ ہے اور وہاں پر امیر المومنین نے قلم چلا کے صلح نامہ تیار کیا ہے باقاعدہ، اور آپ نے لکھا یہ صلح نامہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کی جانب سے اس طرح سے ہو رہا ہے، وہ بگڑ گئے کہ اگر ہم رسول سمجھتے تو جنگی کیوں کرتے ہیں، صلح کیوں کرتے ہیں، آپ کا راستہ کیوں روکتے، یا کوئی ایسا معاملہ کیوں کرتے. ہم تو مان لیتے یہ کاٹو، اسے کاٹو. کہا کس سے جا رہا ہے؟ جو تحریر لکھ رہا ہے. اور تحریر لکھنے والا معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ آپ تو آسان بھی کہتے ہو اشہدو ان علی ولی اللہ و رسول رسول اللہ و خلیفۃ بلافظ. ہم گواہی دیتے ہیں یہ محمد کے وسیع ہیں، جانشین ہیں، خلیفہ ہیں، بلافظ خلیفہ ہیں. اس سے کہا جا رہا ہے یہ کاٹو. یعنی جس کا گواہ ہے تحریر سے وہ جملہ کٹوایا جا رہا ہے. علی مرتضیٰ نے قلم اور کاغذ رکھ دیا، میں ہوں گواہ، اگر میں ہٹ گیا تو دعوت ذوالعشیرہ سے آج تک تمام معاملات کھوکھلے ہو جائیں گے کہ گواہ پھر گیا، قلم رکھ دیا. اس لیے کہ جو مالک ہے، مختار ہے، رسول ہے، وہ اپنے ہاتھ سے قلم خود سے اٹھا کر کچھ بھی لکھ سکتا ہے، اس کا اختیار ہے. لہذا آپ نے لکھا تھا، لکھنے کے بعد قلم رکھ دیا، رسول اسلام نے قلم اٹھایا، اسی جملے کو کاٹا، اسی جملے کو محو کیا، اسی جملے پہ قلم پھیرا. اب دنیا کہہ رہی ہے یہ تو امی ہیں، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. صلح حدیبیہ میں اس واقعے نے بتا دیا رسول پڑھنا بھی جانتا تھا، لکھنا بھی جانتا تھا. آپ کو لکھنا بھی آتا تھا اور پڑھنا بھی آتا. آپ نے وہی کاٹا اور کاٹ کے رکھ دیا. میرے محترم سامعین، یہاں پر 2 چیزیں سامنے آئیں. یا قلم چلتا ہے تب فتح ہوتی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فتح کا اعلان کر دیا، اور فتح کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی فتح کا اعلان ہے، وہاں پہ بھی فتح کا اعلان ہے. یہ لہٰذا جب تلوار چلتی ہے تو فتح ہوتی ہے.
قلم چلتا ہے تو فتح ہوتی ہے، تو کامیابی ہوتی ہے۔ میرے محترم سامعین، ہم جس محل اور موقع کے لیے یہاں پر آئے ہیں، یہ وہ در جہاں دین کے معاملات، دین کی چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں اور آپ حضرات بخوبی بہت اچھی طرح سے سن رہے ہیں۔ قلم کا معاملہ ہو یا تلوار کا معاملہ، دین جس طرح سے بھی پھیلا سکتے تھے اس انداز سے آپ نے پھیلایا اور اس دین کو بچایا اور یہاں تک لے کے آئے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے سینہ بہ سینہ، دل بہ دل، دماغ بہ دماغ ایک دوسرے کی طرف منتقل کرتے چلے جائیں اور حالات کو سب کے سامنے روشن کرتے چلے جائیں، ورنہ تو سارے مسلمان اور ہم میں فرق ہی کیا رہ جائے گا۔ وہ بھی کلمہ پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جو پوچھنے والا ہے، جب آفیسر سے آپ ملتے ہیں یا جو ڈیوٹی کرتے ہیں ملتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے مسلمان ہیں، توجہ ہے، آپ کون سے مسلمان ہیں؟ اور جب آپ اپنے کو شیعہ کہتے ہو نا، ان کا بہت آپ پہ بھروسہ ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن یہ نہیں بولتا، وہ پلٹ سکتا ہے اپنی بات سے، یہ نہیں پلٹے گا، یہ چاہے سے کتنی بھی تکلیف ہو وعدہ کر کے مکرے گا نہیں۔ یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ کربلا سے آئی ہے، یا ائمہ معصومین علیہ السلام سے آئی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ کسی سے وعدہ کرو تو اس سے پلٹیے گا نہیں، چاہے وہ بچوں سے، اپنے بچوں سے وعدہ ہو یا اپنے گھر والوں سے یا دوسرے لوگوں سے وعدہ ہو۔ اور یاد رکھیے آج کا ماحول بڑا ہی خراب چل رہا ہے کہ کس کے ساتھ بزنس نہیں کریں گے؟ مسلمانوں کے ساتھ بزنس نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ دھوکہ ملتا ہے، دھوکہ ملتا ہے، دھوکہ ملتا ہے۔ آپ کا کردار ایسا ہو کہ کہنے والے خود کہیں اگر علی والا ہے تو پیچھے نہ ہٹنا، اس لیے کہ جو یہ کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتا۔ میرے محترم سامعین، یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا چلا، یہاں تک ہم آ گئے۔ آج جس دن میں اور جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، وہ مجلس ایسی خاتون کے، ایسی بچوں کے نام سے موسوم ہے کہ آپ خود بالکل تیار ہیں کہ ان شہزادی کا نام لیا جائے اور ہم انہیں پرسہ دیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، وہ معلمہ جو کسی سے درس حاصل نہیں کیا، نانا نے پڑھایا ہے، بابا نے پڑھایا ہے، بھائی سے اثر لیا ہے اور دوسرے بھائی سے آپ نے اپنے اندر کردار حاصل کیا ہے۔ کیسا کردار لیا کہ کوئی آج تک بتا دے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جو خلاف نبوت و امامت ہو، کس احتیاط سے زندگی گزاری، کس احتیاط سے زندگی بسر کی، ماں پہ بھی ذرہ برابر کسی بھی طرح کا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیدہ کی بیٹی ہوتے ہوئے آپ ایسا، ہاں عزادارو، بلکہ جو کام نبوت و امامت کا تھا آپ نے وہ کام انجام دیا ہے۔ عزادارو، یہ دین کا کام نبی کا تھا یا امام کا تھا، لیکن آپ نے کبھی پیچھے قدم نہیں ہٹائے۔ اب میں نے بتایا تھا کہ جب آپ کو لے کے چلے امام حسین علیہ السلام تو آپ بے چین ہو گئی تھی کہ میرا نام نہیں ہے، آپ اجازت لے کے چلی آئیں۔ آپ کے ساتھ 2 فرزند ہیں، ایک کا نام اون ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، بچے ماں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن کربلا کی تاریخ میں جیسا کردار جناب زینب نے پیش کیا، رہتی دنیا تک کوئی خاتون پیش نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آپ لے کے آ گئیں اور لے کر آنے کے ساتھ ساتھ کبھی بھی آپ نے اس طرح سے پیار کیا ہی نہیں ہے جیسے جناب علی اکبر کو پیار کیا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ہاں کربلا میں آ گئے تو جلد سے جلد جملے پڑھنے کے بعد ختم دعا کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، بازار شہادت گرم ہونا شروع ہوا، پہلے جو ملنے والے تھے، جو آپ کے ساتھ آئے تھے، ان کی قربانی پیش ہونا شروع، اس لیے کہ جو اتنی دیر بعد میں گیا ہے اس کی مصیبت اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جناب زینب سلام اللہ کہتی ہیں، اے میرے فرزندوں، میرے بیٹو، تم آخر جاتے کیوں نہیں ہو؟ ماموں سے قربانی کے لیے اجازت کیوں نہیں لیتے ہو؟ میدان کارزار میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ دونوں فرزند نے آنکھوں کو جھکایا، گردن کو جھکا کر ایک ہی جملہ کہا، اماں ہم بار بار جاتے ہیں لیکن ماموں اجازت نہیں دیتے، ماموں منع کر دیتے ہیں، اے اماں اگر آپ اجازت دلا دو تو ہم چلے جائیں گے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی قربانی ایسی قربانی ہے کہ کوئی بھی ماں اس طرح کی قربانی نہ پیش کر سکی، اس لیے کہ رات کی تاریخی میں اگر کوئی بچوں کو لے کے بیٹھی تھی اور بچوں سے باتیں کر رہی تھی اور پیار کر رہی تھی، اس موقع پر بھی جناب زینب نے بچوں
بچوں سے پیار نہیں کیا ہے، علی اکبر کو کلیجے سے لگایا ہے بار بار. اے میرے لال علی اکبر، تجھے 18 برس میں نے پالا ہے، اب یہ چھوٹے سے ننھے سے بچے ہیں. آخرکار ماں سے کہہ رہے ہیں ماں ہمیں اجازت دلا دیجئے. ماں اجازت نہیں دے رہے ہیں. دونوں کا ہاتھ کو پکڑا، آواز دی بھیا حسین میری یہ کیا اس لائق قربانی نہیں ہے کہ میں نے پیش کر دوں، اجازت دے دیجئے. عزیزدارو میرے امام نے کس طرح سے اجازت دی ہوگی، کس طرح سے کلیجے سے لگایا ہوگا. اے میری بہن کے بچوں آؤ ذرا میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے پیار تو کر لوں. عزیزداران ایمان مظلوم کربلا، فنون جنگ کس سے سیکھے ہیں؟ آؤ تاریخ پہ نظر ڈالو. جناب جعفر طیار جن کے بازو جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے جعفر طیار آپ کو کہا گیا، اور نبی کریم نے فرمایا تھا کہ بازو شہید ہو گئے، اللہ نے ان کے عوض 2 پر عطا کیے ہیں، اور ان کو یہ اختیار ہے کہ جنت میں کہیں بھی گھومے جائیں آئیں. یہ ان کے تو پوتے ہیں، علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں. عزاداران ایمان مظلوم کربلا، جناب عباس نے دونوں شیروں کو سوار کرنا شروع کیا. چھوٹا کم سن ہے، ایک مرتبہ بٹھایا، سوار کیا. دونوں بھائی جیسے سوار ہونے کے بعد چلنا چاہتے تھے، آپس میں گفتگو کرتے ہیں بھائی ہم جب جنگ میں آگے بڑھیں گے، فوجی اشکیا میں گھسیں گے جائیں گے تو ایک جانب سے آپ جائیں گے، ایک جانب سے ہم جائیں گے، اس لیے کہ لشکر زیادہ ہے. کبھی کبھی زین پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ لیا کریں گے تاکہ ڈھارس بندی رہے. ہاں زاداران ایمان مظلوم کربلا، دونوں شہزادے چلے، رجز پڑھا، دادا کو بھی یاد دلایا، نانا کو بھی یاد دلایا. اب جو تلوار چلائی ہے فوجی اشکیا کو، جہاں دادا یاد آ رہے تھے وہیں حیدر کرار یاد آ رہے تھے. ادھر مامو جان کہہ رہے تھے مرحبا مرحبا محمد، اے اون محمد، آئے مرحبا مرحبا. میری بہن کے بچوں شاباش. جناب زینب بھی اپنے بچوں کی اس جہاد کو دیکھ رہی تھی. دونوں شہزادے جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ ترائی کی طرف بڑھے. ماں نے آواز دی اے اون محمد، اے سکینہ بہت پیاسی ہے، اصغر بہت پیاسا ہے. آزادہ رو. دونوں شہزادوں کو ظالموں نے گھیرنا شروع کیا. ایک کے گرز لگا، ایک ایسے زخمی ہوا، گرتے گرتے آخری سلام کیا. آقا حسین نے آواز دی بھیا عباس آگے بڑھو، ارے میرے بچے گر گئے ہیں، شہزادے گر گئے ہیں، ذرا ان کو لے کے آنا ہے. عزاداران ایمان مظلوم کربلا، ذرا آپ کو سوچ کے بتاؤ شہزادی کے فرزند حسین کے دل بند کس طرح سے اٹھایا ہوگا. آخرکار دونوں کی میتیں لے کر خیموں تک آ گئے. طرح طرح کی روایتیں ملتی ہیں. کوئی کہتی ہے روایت ایک میں رمق باقی تھی، ایک جان دے چکا تھا. لیکن میرے محترم سامعین، زیادہ تر مقاتل کی کتابوں میں ملا دونوں بچوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا. میتیں اٹھا کے خیمے کے دروازے پر آئے، آواز دی زینب تمہارے بچے آ گئے. بیویاں اکٹھی ہوئیں، شاید زینب عرصہ لیں گی، لیکن جناب زینب نے سب کو روک دیا. دونوں شہزادوں کی میتیں رکھیں، بیچ میں خود بیٹھی، اپنی پیشانی کو لیا. اے پروردگارا میں نے ان دونوں بچوں کو اپنے بھائی پہ قربان کیا. آزادار ہو. میں 2 جملے ضرور پڑھوں گا. تاریخ نے بتایا جناب زینب نے کبھی بھی ان بچوں کا پرسہ نہیں لیا، کبھی بھی ان کا ماتم نہیں کیا، کبھی بھی ان کے لیے پرسیداری کی صف ماتم نہیں بچھائی. جب شام کے میدان شام میں آپ کی رہائی ملی ہے اور یہ سر آئے ہیں، عورتوں نے پوچھا آخر اتنے چمکتے ہوئے چہرے ہیں، یہ دونوں شہزادے ہیں، شاید ان کو لینے والی ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے. ایک کونے سے جناب زینب اٹھی. اے اور تو ایسا مت کہو، ان کی ماں موجود تو ہے لیکن میں نے وعدہ کیا ہے اے بھیا حسین زینب تمہارا ماتم کرے گی، اپنی بچوں پہ گریہ نہیں کرے گی. لیکن زینب کو پورے 2 سال کے بعد اگر رونا آیا تو اس وقت جب آپ کے شوہر نامدار نے
آ کر کہا اے سجاد اپنی پھوپھی اماں سے کہیے گھر بڑا سونا سونا ہو گیا، بچے بھی نہیں ہیں، میں اکیلا گھر میں ہوں۔ آزادار ہو عابد بیمار نے جناب شہزادی سے کہا آپ کے شوہر نامدار آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے اب آپ نے گھر پہ آ جائیے۔ آپ نے ردا کو صحیح سے کیا، اپنے گھر میں پہنچی۔ اس وقت عبداللہ موجود نہیں تھے، سہنے خانہ میں بیٹھ گئی، چاروں طرف کو دیکھنے لگی، ہائے عزادارو اتنے میں عبداللہ آ گئے، آواز دیتے ہیں اے ضعیفہ تو کون ہے، اپنے گھر چلی جا۔ چند جملے پڑھ کے میں اس کو تمام کر رہا ہوں۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں ہم بڑے صدائے میں ہیں، ہمارا گھر پر لٹ گیا، کربلا میں ہم لٹ چکے ہیں، اے معظمہ اے ضعیفہ تو اپنے گھر واپس چلی جا۔ عزادارو جیسی یہ جملے سنے زینب نے نقاب کو پلٹا، اے عبداللہ کوفے اور شام ہمیں نہیں پہچانا، اب یہ وقت آ گیا، اے عبداللہ آپ بھی نہیں پہچان رہے ہیں۔ آپ نے جو ہاتھ کو پکڑا، آواز دی عبداللہ ذرا آہستہ، ارے شہزادی کیا ہو گیا، ایک رسم تھی 12 گلے تھے۔ ہائے عزادارو اس موقع پہ شہزادی اٹھی، اب جو گھر میں قدم رکھا ننھے ننھے بستر نظر آئے، تکیے نظر آئے، کربلا کا رخ کیا، اے میرے بچوں نو محمد مجھے معاف کر دینا، تمہاری ماں تمہیں نہیں روسی، انا للہ و انا الیہ رزن بقضائہ و تسلیمہ۔ پروردگارا ان آنسوں کو قبول فرما، مجلس کو قبول فرما، ان کو قبول فرما۔ جب واسطہ چارہ معصومین علیہ السلام کے جو بیمار ہوں کی شفا کامل عطا فرما، جو محتاج ہوں کی محتاج کو دور فرما، اور جو بیماری کے سبب مجلسوں میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں پروردگار انہیں صحت کامل عطا فرما، جو زیارت کے متمنی ہوں جو زیارت سے مشرف فرما، جو کربلا روز امام حسین علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں پروردگار جلد سے جلد ان کی زیارت سے مشرف فرما، جو مومنین کی نیک تمنائیں ہیں دلوں میں اسے پورا فرما، امام کے دل میں تعدیل فرما، ایران کو کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ماتم حسین ماتم